اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو آپ نے بیان کی کہ مشاہد اور روزے اب مسجد کی اگر بات ہے، اب اگر مسجد میں دعا اور نماز کے سلسلے میں اگر مزاحمت ہو جائے تو کیا کسی کو حق نہیں ہے دعا پڑھے؟ کون کہتا ہے کہ مسجد خاص ہے نماز کے لیے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل چاہیے ہمیں. نماز کی بھی جگہ ہے، دعا کی بھی جگہ ہے. کچھ لوگ آئے ہیں مسجد میں دعا پڑھ رہے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ مسجد پہلے دعا نماز کے لیے، بعد میں دعا کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہمیں چاہیے، بغیر دلیل کے تو ہم نہیں حکم کر سکتے. نه قفل بکنه هم این هم اون. نه ممکنه توی مشاهد منع کنه مردم از نماز. ممکن ہے کہ کسی کو منع کر سکتے ہیں روزے میں امام. ایشون داره میگه منع. میں کہہ رہا ہوں منع نہیں ہے نماز پڑھنا. ہر چیزی باید برسه یا تو کتاب اللہ ہو یا اطاعت سے ہم تک پہنچے. وقت دلیلی هست کہ مساجد اولویت نماز کوئی دلیل ہے ہمارے پاس، ترتیب ہے ہمارے پاس جو یہ کہہ رہی ہو کہ مساجد میں پہلے دعا پڑھی جائے گی، بعد میں نماز پڑھی جائے گی، یا پہلے نماز پڑھی جائے گی پھر دعا پڑھی جائے گی؟ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. میدونم مسجد تسمیت الشیء به اسم بعضه مثل فک و رقبه، حالا یعنی یه گردن آزاد جیسے فک و رقبہ ہم کہتے ہیں. نه این تسمیت الشیء به اسم یہ بعضه متعارف ہے کسی چیز کو اس کے بعد سے دلیل سوال من منسوب کرنا. کی میگه اینو؟ آیه یا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. آیت یا کتاب اللہ و عترتی یا آیت دیجئے یا روایت دیجئے. ارتکاز ہم کہ ما میگیم کشف ارتکاز کی بھی بات اگر آپ بات کریں تو وہ روایت سے ہی کشف کرے گی یا آیت سے پہنچے گی. و دعاها مسلین و دعا عمل سیرت بھی اسی کے اوپر ہے، عمل سیرہ بھی یہی ہے. یہ جو آپ قید کر رہے ہیں اس کو دلیل نہیں ہے. اور یہ جو اس بات کو میں قبول کرتا ہوں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ المشاہد کالمساجد یعنی روزے ائمہ کے جو ہے مسجد کے حکم میں ہے. یہ بھی تعبیر فقہا کی، کسی رعایت یا روایت بھی نہیں آیا ہے. مزاحمت در مساجد مزاحمت به خوابیدن، تجارت،
به اینا نمیگن مزاحمت کا مطلب یہ ہے مزاحمت کہ دعا انسان غیر مثلا وہاں تجارت کر رہا ہو، بیٹھا ہو، لا بھیڑ لگائے ہو، اقتضائی دعا و لیکن اگر وہاں نماز دعا پڑھ رہا ہے تو وہ مزاحمت نہیں ہے، دعا پڑھ سکتا ہے وہ. نه این ہم اختصاص اختصاص نمیدن نہیں نه. کر سکتے. اما حالا اومدن دارن نماز جماعت میخونن، مسجدم پره، یکی نداره نماز میخونه، داره نشسته دعا میخونه، این کار حروم داره مثال کے میکنه. طور پہ مثال کے خواهم اولویت لا اقتضائی قبول اور میخوای اگر بدن، کوئی انسان یہاں مسجد یعنی میں نماز ہو رہی ہے، مانع کوئی نیست. انسان آ کے وہاں دعا پڑھنے لگا تو کیا حرام اولویت کر رہا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی اقتضایی دلیل نہیں ہے. دلیل نیست. دلیل میخوایم. اولویت اقتضایی یا لا اولویت کس اقتضایی؟ بنا پہ؟ اقتضایی یا لا اولویت اقتضایی؟ واجبی اولویت لا اقتضایی یا غیر قبول. شاید شاید کے کافی حل نہیں نیست. ہوگا مسئلہ. شاید کافی نیست. محرز باش. چی؟ و ثواب نماز و دعا. چه اشکال داره؟ چی؟ روایت لازم نداره. میں روایت کی ضرورت نہیں، یہاں پہ عمومات کافی ہیں. خب وقت مزاحم نماز خوابیدن مزاحم نماز ہم نمیدونم سونے کو مان سکتے ہیں، تجارت مان تجارت سکتے ها. اما دعا مزاحم ہیں. لیکن دعا کیا جایز ایسی باشه؟ مزاحمت ہے نماز کے لیے جس کو جائز جو منع ہو جائے گی؟ نہیں. میگم مسجد پر همه دارن نماز میخونن، میں یکی کہہ نیست تو داره رہا ہوں، نماز ایک بخونه، مسجد میگه بھری دعا ہوئی ہے، سب میخونم، نماز کار پڑھنے کا حروم. آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، وہاں بیٹھا دعا پڑھ رہا ہے، کہ اس نے حرام کیا؟ هر دو هم این همون. الصلاة عند الحسین مقبوله. ببینید باید ما دلیل داشته باشیم، ہمیں دلیل دلیل چاہیے، اقتضایی نیست. دلیل اقتضایی ارتکاز بھی نہیں ہے. نیست. یعنی اگه همه دارن تو مسجد نماز میخونن، یکی وسط ایک یه آدمی وہاں پہ لحظه داره مسجد سب دعا نماز میخونه، پڑھنے کا بھی دعا یا پڑھ رہا ہے، نمازشو کیا عرض؟ خونده زود، نمازشو فرادا، یا این امام جماعت عادل نمیدونه، یا وضو نداره. حالا این یکی داره کار حروم. ارتکاز همه هست به دلیل اینکه تو یہ حرم دلیل امام حسین ہے کہ یه عده کچھ لوگ زیارت نماز میکنن، پڑھ یه رہے ہیں. عده نماز میخونن، این به اون دعوا نمیکنه. بله خواهش میکنه شما که داری دعا میخونی پاشو که من نماز بخونم. میگه پاشو من نماز بخونم، نمیگه پاشو نماز نخون من دعا اس بخونم. طرح کوئی فرق بحث نہیں میکنه. ہوتی وہاں کہ تم یکی نماز نہ میگه پڑھو یا میں دعا نماز پڑھ رہا ہوں تم نماز نہ نخون پڑھو یا من دعا برعکس. میخوام بخونم. نه میگه دعا نخون من کوئی میخوام اس طرح سے نماز نہیں کہے گا بخونم. کہ نماز نہ پڑھو میں دعا پڑھ رہا ہوں. چرا بذاریم کنار؟ چرا بذاریم؟ نه میخواد نماز ظهر و عصر بخونه. میگه آقا پاشو من نماز بخونم شما بعد بیا بشین. اما دیدید یک کسی بگه آقا نماز نخون من میخوام زیارت بخونم؟ کوئی اس طرح یه کا نہیں نفر ندید. کہے گا کہ آپ نماز نہ پڑھیے میں زیارت پڑھ رہا ہوں یا برعکس. ایسا نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے کہ انسان ابھی وضو سے بعد میں پڑھنا چاہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اس کو اس کام سے روک دے. اشکال نداره. آها نه. کما اینکه وقتی که اگه همه دارن زیارت میخونن، یکی میخواد اول سب وقت زیارت پڑھ لے نماز ایک آدمی، بخونه، حق داره به اینا که زیارت میخونه بگه پس من کیا اس کو حق ہے کہ وہ سارے لوگوں کو روک دے کہ نہیں تم لوگ نماز زیارت نہ پڑھو میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ ایسا کوئی نہیں کرتا، نہ کرے گا. آها چه اشکالی؟ راه زیارت را بستن به نماز، چه اشکال داره؟ کما اینکه راه نماز را بستن به کوئی حل نہیں ہے. زیارت. حرم کا راستہ خلاصه روک دیا نماز کے اگه لیے یک یا سیغه برعکس مسلمی زیارت باشه، یک کے لیے راستہ کھولا ہے نماز کے لیے، مسلمی اس قبول طرف سے جگہ کر اما دیے، کوئی حرج نیست. نہیں ہے اس میں.
این دلیل یک اعتبار فقهایی یہ دلیل جو آپ دے رہے ہیں یہ کہ نه یک دلیل یہ اعتبار ہے فقہا کا، دلیل اقتضا لیکن دلیل نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. ہاں بله نه اون روایت هم که هست از صلات عند الصلاۃ عند الحسین مقبولہ کی روایت موجود ہے ہمارے پاس. بله بله نمیمدن نماز نمیمدن ایشون میگفتن که چون زیارت شعاره، نماز یہ مستحب ہے، شعار وہ نہیں آتے تھے لہذا نمیمدن. اما مع زیارت کے ذلك وقت، وہ نہیں آتے تھے نماز کے لیے. اما مع ذلك یه عده از علمای نجف اشرف میمدن کربلا، تو همون جا که پدر ما نماز جماعت نمیمدن میمدن نماز جماعت میخوندن. کسی هم نگفت اون بی خود کرده یا این یه مزاحم انجام میده، اون یه مزاحم. کوئی حرج نہیں تھا، اس زمانے میں نہیں آتے تھے ہمارے والد جماعت پڑھنے، لیکن دوسرے لوگ آ کے پڑھاتے تھے. نہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، نہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا. نعم من هالجهة اللي تقولون اگر اس جہت سے کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. معلوم مراتب دیکھیے الظهور ظاہر ہونے کے کسی معنی کے مرتبے الگ الگ. کبھی کبھی کوئی چیز ظاہر بہت واضح ہوتا ہے، کبھی کبھی ظاہر واضح بالکل نہیں ہوتا ہے. سب کے مراتب ہیں. ايضا صحيح هذا. لا الظواهر والاظهار والنص دیکھیے ظواہر، اظہر، نص، یہ سب محکم ہے. محكمات يعني اللي مثل الآية الشريفة. اب لیکن کچھ چیزیں جو ظاہر نہیں ہیں، مطلب اس کے اندر معنی پورے واضح نہیں ہوتے. مثل الظن في اللغة العربية يستعمل في غير زن جو ہے، جیسے زن کا جو لفظ ہے یہ عربی لغت میں علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. يعلمون متشابهة يعني مثل الألفاظ اللي وضعت في اللغة العربية. متشابہ وہ الفاظ ہیں، وہ روایات ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کے میں عرب لغت میں جو دو معنی کے لیے وضع ہوئی اور ہمیں یہاں پہ نہیں معلوم ہے کہ کس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. مختلف إذا 3 و4 و5 هاي استفاضة اصطلاحا، كلمة استفاضة مو رواية. یہ اصطلاح فقہا کی اصطلاح ہے. إذا لا أكثر بحيث يوجب العلم. اگر کوئی چیز بہت زیادہ واضح بیان ہو اور اتنی ہو کہ وہ معتبر ہو جائے یا متواتر ہو جائے تو اس کا حکم دوسرا ہو جاتا ہے. بله چرا نه. ببینید مضاربه اگه بکنه، ها مضاربه اگر کوئی انسان مضاربہ کرے، تعریف یعنی که این 1 کیلو طلا که بهش میده میگه با این 1 کیلو طلا تو تجارت 1 کلو مثلا سونا میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پہ تم تجارت کرو. اب اس پہ جتنا بھی تم نے فائدہ حاصل کیا وہ ہم آپس میں مثلا اتنا % تم رکھو گے، اتنے % ہم رکھیں گے. نسبت سود به این بده که این مضاربه یعنی این
اما بگه 1 کیلو طلا بگیر توش کار کن، هر ماهی به من 10 گرم طلا اگر بده. مثال کے طور پہ کہہ کہ نہیں تم سونا لے لو اور تجارت کرو، ہر مہینے 10 گرام سونا مجھے واپس کرو، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے. این تملیک یک تملیک غیر قرض که نیست، این تملیکش میکنه علی نحو القرض، یعنی یہ متبادل است، تقریباً قرض ملکیت باشه دے رہا ہے متبادل قرض کے باشه طرح سے، مزاربه. اور اس کے بعد واپس لے رہا ہے سود کے خلاصه ساتھ، یہ حرام ہے. مزاربه اونه که یک درصدی از سود میگیره. فقط یه خلاف هست بین جماعتی که ایشون صاحب عروه است و این طرف هم مرحوم اس میں صرف ایک اختلاف ہے هستن که آیا مقتضای اطلاق کہ مضاربہ صرف یہی ہے یا کوئی آپس میں اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، گفتن یا مقتضای اصل یعنی یہ اصل ہے یا اطلاق ہے یہ اصل مضاربه است که اگر گفت کہ اگر یہ جو پیسے دینے والے کیا اگر سود نہیں کیا ضرر کیا تو میں ضرر کا ضامن نہیں بنوں گا، ضرر تو میں خود اپنی جیب سے دینا پڑے گا، اور فائدے میں اتنے کا پارٹنر ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن بھائی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ خلاف مضاربہ نہیں ہے. اما اگر بگی 1 کیلو طلا بگیر توش کار کن، هر ماه به من 10 گرم طلا بده، حالا چه سود بکنی چه یہ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ اس طرح سے کرے کہ تم یہ 100 گرام 1 کلو سونا لے لو، تجارت کرو اور ہر مہینے مجھے اتنے % واپس کرو سونا، یہ حرام ہے. آره اگر کسی انسان کو کسی چیز سے قطع حاصل ہو جائے یا علم حاصل ہو جائے، وہ اس اپنے شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس پہ عمل کرے گا. میدونم اگه معمومین 100 200 لوگ نماز پڑھ لیں اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہ تیسری رکعت ہے، یه وقت از این که کل معمومین اتفاق میکنن برای اینکه رکعت سیومه امام جماعت یقینش مبدل به شک اور امام جماعت جو ہے یقین کر رہا ہو کہ وہ چوتھی رکعت پہ ہے تو وہ اپنے یقین پہ عمل کرے گا، ماموم اپنے خط پہ یقین کرے. ہاں کبھی کبھی ممکن ہے کہ 100 200 لوگوں کا یقین یا قط جو ہے وہ امام کے یقین کو شک میں تبدیل کر دے، ٹھیک ہے، اس کے شک کی جگہ پہ وہ قط زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن اگر اس کے شک کو نہ بدلے تو ہر ایک اپنے شک کے اوپر اپنے قط کے اوپر عمل کرے گا. اینا مالک نیستن، وقت این بانگا پولاشون مجهول المالکه، یعنی مثل یک جاییه که پولای مختلف توش میریزن، حرام و حلال مختلف. ایک روایت کے لحاظ سے کہ جہاں بھی مجہول المالک ہے، جیسے یہ بینکوں کا جو سسٹم ہے غیر اسلامی ممالک میں یہ سب مجہول المالک کے حکم میں. اما جماعتی از فقهای معروف که یکشون مرحوم اخوی ما باشد خدا رحمت کنه، اور اس میں علماء میں اختلاف ہے. اس کے اندر بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ روایت ہمارے پاس ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کا مجہول الملک ہے وہ سب ہمارا ہے، یعنی اس میں خمس کی بات نہیں ہے، پورا ان کا ہے. لیکن بعض فقہا جس میں مرحوم بھائی بھی شامل ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اس میں سے ایک پنجم یعنی خمس نکال دے تو باقی بھی جو سہم امام ہے، لیکن میں اجازت دیتا ہوں کہ استعمال کر سکتا ہے. مراجع که الانم هستن به خود من همینجا گفتن چون همش سهم امامه، من میگفتم نصف بدید، دیدم نمیدن، کار مرحوم اخویتون رو کردم، میگم میں ایسے بہت سے خمس نه یعنی خمسی که نصف سهم امام نصف سهم سادات مراجع سے میں یہیں بات ہوئی، ان کا کہ اگر میں چونکہ سب سہم امام ہے، میں نے ان سے کہا کہ آدھا دے دو تو لوگ نہیں دے رہے تھے، تو میں نے آپ کے بھائی والی رائے کو قبول کیا کہ ایک پنجم دے دو، باقی کو استعمال کرنے کی میں اجازت دے رہا ہوں. سب سہم امام ہے، ایک فقیہ صرف اجازت دے رہا ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں.
اگر یک پنجم را داد به فقیه جامع شرایط نه جایز نیست. بله بله جایز نیست. نه آقایون فرمایش که میکنن مسئله وہ تزاحم تزاحم کی بحث ہے. یعنی اگر این کسی که میشینه تو یہ مسجد انسان جو مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ، میده این مزاحم نماز یہ خونای اہل اهل مسجد کے مسجده، اونه که آقایون اشکال میکردن. مزاحم ہے نماز اما پڑھنے اگر والوں کے لیے، مزاحم نباشه حتی خوابیدن تو مسجد هم اشکال نداره. روک رہا ہے، پریشانی کا سبب بن رہا ہے نمازیوں کے لیے، تو اس کے اوپر علماء نے اشکال کیا ہے. ورنہ کوئی حرج نہیں ہے نه وہاں مسجد میں کچھ کام کرنے. تزاحم که نکردن، به ما هو حضرت گفتن تو مسجد آدم بشینه فتوا بده، مسائل شرعی بگه، چه اشکال داره؟ آقایون بحثی که میکنن بحث اینه که اگر با بحث جو علماء نماز کر رہے ہیں اس مقام پہ وہ یہ کر مزاحم رہے ہیں کہ شد اگر کوئی انسان جایز مزاحمت نماز در فتویٰ دے رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، درس دے رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، باشه اور آقایون وہ خوب رکاوٹ بن رہا ہے نمازیوں کے لیے، بله تو اس کے اوپر علماء نے اعتراض کیا کہ مسجد میں رکاوٹ بننا جائز نہیں ہے نمازیوں کے لیے کسی بھی عمل سے. چی؟ آه آه بله بله این دوم که یہ این دوسری یه بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ روایته روایت ہے که در زمان کہ زمان جاہلیت میں ان 4 مہینوں میں قتل نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، وقت این را اسلام پیغمبر اور صلی اللہ علیہ وآلہ اور پیغمبر نے اس کو تقریر جاری کردن. رکھا. بله یہ این روایت ہے. روایت داره. بله بله شما باید از ادله اثبات کنید که حق زوج آپ کو بر دلیل سے زوج ثابت کرنا پڑے گا اینی که مسلمه کہ اجماعی دو دلیل تا کیا حق داره. زوج کے اوپر زوجہ کیا مسئله حق ہے. استفراشه، اونم به شرطی که حرج و ضرر ایک در استمتاع زوجین ہے، باشه. ایک یک گھر سے هم باہر مسئله نکلنا ہے. خروج از بیته که بعضی احتیاط وجوبی کردن، غالبا غالباً مطلق مطلق کہا ہے کردن. علماء. یہ 2 کے علاوہ تیسرا حق نہیں ہے اس کے اوپر کوئی. همین اصلا معروف همینه. نعم ای یشلا دیکھیں شوفو اذا شرط اكو اگر ولو شرط کر لی ہو، ولو ذہنی شرط ہو يعني دونوں ارتكاز بين الزوجين میاں بیوی کے بارے میں، انه المال يكون تو وہ صحیح ہے. نقده صح. اما لیکن اذا اگر ایسی كان کوئی شرط شرط نہیں ہو مقطوع تو مقتضى الاطلاق هذا لازم افرضه قيمة 5 سكات ذهب يعطي للزوجة، فد سكة ذهب ملابس يبعث، فد سكة ذهب اب اس میں آپس میں جو طے کیا ہو، آپس میں جو معاملہ فلوس السفر. طے کیا ہو، اسی لحاظ سے وہ عطا کرے گا. اگر اسے 5 سکے کہیں سونے کے تو اس سکے کی قیمت دے سکتا ہے، سکہ دے سکتا ہے، لباس دے سکتا ہے، على نحو الشرط سواء لفظي أو چاہے على لفظی نحو شرط ہو، ارتكازي. چاہے ذہن میں کوئی إذا شرط ہو. أكو الحق وإلا لا تمام كسائر قرضوں کی طرح انسان جیسے قرض ادا کرتا ہے یہ بھی قرض ادا کرے گا. صلوات الله عليه. بله
بله بله ظاهرا ظاہراً ناهماهنگی یہ نیست عدم ہم آہنگی جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، حسب همون حدیث قدسی که 14 معصوم علیهم حدیث الصلاة قدسی والسلام اور بہار میں بھی اس کو بهار بیان کیا ہے جنگ آورده حدیث را کہ امام قصه حسین علیہ امام حسین السلام علیه کا السلام از همون پورا اول تا داستان آخرش ذره حدیث ذره قدسی تو میں حدیث پورا قدسی قصہ امام نوشته حسین کا شده واقعہ پورا یعنی اینا بیان کیا جو تعیین تکوینی من الله یہ عز وجل تائید بوده تکوینی تھی اس میں، و صرف کچھ خیلی چیزیں چیز بعد انجام وہ بھی شده حدیث قدسی میں ہے حدیث جو بعد قدسی میں ہوا، هست ظاهرا یکی این که اون وقتی که وہ ایک وہ کہ جب روز روز عاشورہ عاشورا ہوا گیا از اور جانب خدای امام عز حسین وجل علیہ السلام برای امام جنگ کر حسین رہے علیه تھے، روایت السلام میں روایت داره کہ امام کے پاس خدا کی طرف سے یہ پیغام آیا که یا ابا کہ اگر عبدالله آپ الان چاہیں تو ہم اس میتونی شہادت از کو شهادت ٹال دست سکتے ہیں بکشی اور آپ که کو این جنگ روزا جتا را ما سکتے ہیں برای تو اور قرار آپ میدیم که روز ظاہری طور پر اعمال ہر چیز کو حاصل کر حضرت سکتے ہیں۔ فرمودن نه من حضرت همون امام حسین نے کہا نہیں، میں شہادت کو قبول کر رہا ہوں، یعنی خدای عز وجل حق یعنی انتخاب انتخاب را امام آخرین بار حسین کے داد پاس برای تھا، خود امام انہوں نے حسین انتخاب کیا شہادت کو، با اینکه میدونست امام حسین نمیپذیرن یک ہاں، اور لوح دوم محفوظ پہ شما یہ بھی معلوم تھا کہ امام حسین نہیں قبول کریں حل گے، مغیثن فرمودن حل اور یہ کہ امام مغیثن حسین نے حل من فرمودن ناصر کی جو آواز این دی و همین یا حل حل من مغیثن مغیثن کی از صدا امام دی، ناصر سبب شد وہ اس کا ایک بعضی سبب یہ دیگه ہوا، از ایک فائدہ اس جیش کا یہ ہوا کہ امام بہت سے اومدن لوگ به صف امام حسین هم اس 30 نفر لشکر سے اس طرف آگئے امام حسین کی طرف، و اور امام امام حسین حسین کی رکاب پہ فرمودن شہید ہوئے۔ که تمام اوامر تمام حکما یکی از دو چیزه جتنے یا بھی برای عمل اینکه یہ اس اثر طرح کنه کے یا برای اینکه انجام اطمینان دیے داشته جاتے ہیں ایک باشه حکیم کی طرف سے، این ایک حل صاحب من عقل کی طرف مغیث سے، وہ ابن اس لیے ناصر ہوتے کہ یا تو یک اثر بار کرے اثر گا کرد که یا یک کم سے فرمان کم ابن یزید حجت تمام ہو جائے گی۔ و کوئی کل یہ نہیں کہہ سکتا کہ قصه امام حسین کو دیگه نہیں داره پہچانتے تھے، که ہمیں این نہیں معلوم تھا ہم کیا شهدای کر رہے ہیں۔ چند تا امام اومدن حسین نے جلو حجت امام تمام حسین کی حل من جز ناصرن کہہ کے، شهدا قرار گرفتن یکی هم برای دیگران اور اظهار دوسرا یہ کہ حجت بہت سے شد لوگوں کو راہ ہدایت مل گئی۔ امام حسین را در حالی گذاشتید که استغاثه کردن استنصار کردن و محل یہ تو امام ندادن حجت ہے کہ امام حسین ایسے مدد کے لیے پکار رہے تھے اور تم لوگوں نے مدد نہیں کی، یہ اہتمام حجت ہے۔ بله بله درسته قبول عرض من ایشون این دوتا رو فرمودن عرض کردم کیونکہ انہوں نے دو چیزیں کہیں، لہٰذا میں نے اس کو واضح کیا ان کے لیے، ورنہ اور بھی باتیں ہیں اس میں۔ چرا یعنی همین حر رو نه هم بعد فرمایش امام حسین باز یه عده اومدن من اینجور تو ذهنم بہار کی روایت میں ہے یہ کہ امام یعنی حسین کے بعد بولنے کے فرمایش بعد اور امام تقریر کرنے کے حسین بعد اومد کچھ لوگ ادھر آئے۔ خود حر ابن یزید قبل حلم ناصر بود یا بعد بود اگر حر قبل بوده تو ذهنم اینه تو بحار نقل کرده که بعد از حلم مغیث حلم تو میرے ناصر ذہن میں ہے چند کہ نفر بہار کی ایک اومدن روایت ہے جس میں یہ معلوم ہے کہ آپ کی گذشته صدا استغاثہ کے بعد بھی کچھ لوگ ادھر سے ادھر آئے۔ بله چند نفری اومدن
اور اگر کوئی بھی نہیں آیا ہو تو اتمام حجت بہرحال کر دیا امام حسین. نه نه اون مال وقتیه که همه کشته شدن. نه 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 قبله. یہ اس وقت کی بات ہے جب سب لوگ شہید ہو گئے تھے. یہ اس وقت کا قصہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.